اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے ایک باپ کی کہانی۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہماری سابقہ کافی ساری ویڈیوز کے لنکس دیے گئے ہیں، وہاں سے کلک کر کے آپ ہماری دلچسپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ فاطمہ سو رہی ہے کلثوم؟ فاطمہ اٹھ جاؤ، اسکول کا وقت ہو گیا ہے، جلدی سے اٹھو اور اسکول جاؤ۔ فاطمہ اٹھتی ہے اور اسکول جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ امی نے کھانے کے لیے چولہا نہیں جلایا۔ فاطمہ بنا کچھ کھائے اسکول چلی جاتی ہے۔ اسکول میں بنا کچھ کھائے سارا دن رہتی ہے۔ پھر جب وہ واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ماں نے روٹی رکھی ہے۔ فاطمہ کھانا کھاتی ہے اور لیٹ جاتی ہے۔ اتنے میں فاطمہ کے بابا پریشانی کے عالم میں گھر واپس آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ کلثوم ان کو پانی دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ خیریت ہے فاطمہ کے بابا، آج جلدی گھر آ گئے؟ ناصر ایک سرد آہ بھرتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر پاس بیٹھی فاطمہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جا کر باہر کھیلو۔ فاطمہ ہنستی ہوئی باہر کھیلنے کو چلی جاتی ہے۔ کلثوم پھر پوچھتی ہے کلثوم کے ابو کیا بات ہے؟ ناصر مجھے کام سے نکال دیا گیا ہے اور میرے پچھلے پیسے بھی نہیں دیے۔ کلثوم کیوں؟ ایسا کیوں کیا ہے کام والوں نے؟ ناصر میں نے مالک سے پچھلی مزدوری کے پیسے مانگے تھے کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، خدا کے واسطے مجھے آج پیسے دے دو، میں نے گھر میں کھانے کا سامان لے کر جانا ہے، ورنہ آج بھی ہم کچھ نہیں کھا پائیں گے۔ تو مالک نے کہا کہ ایک تو تم اس قابل نہیں کہ تم یہ سب کام کر سکو، ہم تو تم سے کچھ کرواتے ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ تم 2 منٹ کے بعد تو تھک جاتے ہو، اور اب تو تمہیں باتیں بھی آنے لگی ہیں۔ یاد کرو وہ وقت کتنی منتیں کر کے کام مانگا تھا، اور جب میں نے مالک سے پیسے مانگے تو اس نے مجھے سب کے سامنے اور باتیں سنائیں اور گالیاں دی اور دھکے مار کر نکال دیا اور کہنے لگا جاؤ کر لو جو کرنا ہے، نہیں دوں گا پیسے۔ کلثوم اللہ سب دیکھ رہا ہے فاطمہ کے ابا، اللہ ضرور انصاف کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں اور پانی پئیں۔ ناصر ہاں بس پانی ہی تو پینے کو رہ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر باہر جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر سارے غم بھلا کر اسے ایک مسکان دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ شام کو ناصر واپس گھر آتا ہے تو اس کے سر سے خون بہہ رہا ہوتا ہے اور کپڑے بھی بے حد گندے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر آتا ہے کلثوم ناصر کو دیکھ کر رونے لگتی ہے اور شور کرنے لگتی ہے، اور فاطمہ بھی دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ ناصر دونوں سے غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے چپ ہو جاؤ، اور اپنا خون صاف کرنے لگتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ کلثوم ناصر سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ ناصر چپ ہو جاؤ، خدا کے واسطے میں ابھی زندہ ہوں، مرا نہیں۔ کلثوم اللہ کا واسطہ ناصر ایسا نہ بولیں، بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے اور کس نے کیا ہے یہ سب؟ فاطمہ سہمی ہوئی اپنی ماں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ ناصر فاطمہ جاؤ سو جاؤ جا کے۔ فاطمہ نہیں جاتی۔ ناصر چیختے ہوئے بولتا ہے میں نے کہا جاؤ۔ فاطمہ ڈرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کلثوم اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ناصر میں پیسے لینے گیا تھا مالک سے، میں نے کہا دے دو میرے پیسے، میری بچی بھوکی ہے۔ اس نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے بہت منتیں کیں لیکن وہ گالیاں دیتا گیا اور میرا صبر ختم ہو گیا اور میں نے لڑنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے سارے آدمیوں نے مجھے بہت مارا۔ بس پھر کلثوم اللہ سب ٹھیک کرے گا، اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے۔ ناصر کچھ نہیں ہونے والا ایسا، دیکھو میری قسمت، چوٹ لگنے کے بعد دوا دارو کے بھی پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ کلثوم روتی ہوئی کہتی ہے کھانا ہے گھر میں، آپ بیٹھیں میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ کلثوم کھانا لے کر آتی ہے اور ناصر کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اس کا چہرہ صاف کرنے لگتی ہے۔ ناصر
کہاں سے کھانا آیا؟ کلثوم: میں لے کر آئی ہوں پاس والے گھر سے۔ ناصر تھوڑی دیر چپ رہتا ہے اور پھر بولتا ہے: میں نے سوچا تھا کہ شاید پیار سے پیسے مل جاتے تو گھر میں کھانے کو کچھ آ جاتا، لیکن یہ دنیا نہ تو پیار کو مانتی ہے اور نہ مار کو، یہ تو بس طاقت کو مانتی ہے۔ اور یہ جو تم کہتی ہو نا کہ خدا انصاف کرے گا، کوئی انصاف نہیں کرے گا۔ خدا بھی آج کل ان کا ہے، جینا بھی ان کا، مرنا بھی ان کا، جن کے پاس پیسے ہیں۔ ہم تو بس ان کے سامنے جنگلی جانور ہیں جنہیں بس کام دے کر بھگا دیا جاتا ہے، کبھی چارہ دے کر اور کبھی بغیر چارے کے۔ کلثوم: ایسا نہیں کہتے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ غریبوں کو نہیں دیکھتا، اگر دیکھتا ہوتا تو آج تمہیں کسی کے گھر کھانا لینے نہیں جانا پڑتا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، جاؤ اور سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ فاطمہ یہ سب سن رہی ہوتی ہے اور پھر اپنی ماں کے پاس جا کر لیٹ جاتی ہے اور ساری رات اپنی ماں کو روتے دیکھتی ہے۔ اگلی صبح پھر فاطمہ بھوکی اسکول جاتی ہے اور ناصر زخمی ہوتے ہوئے بھی کام ڈھونڈنے کو جاتا ہے تاکہ کچھ پیسے مل جائیں، پر کوئی کام نہیں ملتا۔ کلثوم آج پھر پاس والے گھر سے کچھ کھانے کو مانگ لاتی ہے اور 2 دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ روز روز کام پر جاتا ہوں لیکن کام نہیں ملتا، کبھی کوئی کام کروانا نہیں چاہتا اور کبھی کوئی کام کروا کے پیسے نہیں دیتا۔ 2 دن یوں ہی ضلالت میں گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن ناصر بازار سے گزر رہا ہوتا ہے اور فاطمہ کی عمر کی لڑکی کو مانگتے دیکھتا ہے اور لوگ اسے پیسے دے بھی رہے ہوتے ہیں۔ ناصر واپس آ کر ساری رات سوچتا رہتا ہے اور سارے حالات دیکھنے کے بعد جب اگلی صبح فاطمہ اسکول جانے لگتی ہے تو ناصر کہتا ہے: نہیں جانا اسکول، تم نہیں جاؤ گی آج کے بعد اسکول۔ کلثوم: تو پھر کہاں جائے گی؟ ناصر: مانگنے۔ کلثوم: کیا؟ ناصر: ہاں، مانگنے۔ فاطمہ: نہیں، میں نے نہیں جانا مانگنے، میں اسکول جاؤں گی۔ فاطمہ اسکول جانے لگتی ہے تو ناصر اسے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے: سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ نہیں جاؤ گی تم اسکول، مانگنے جاؤ گی۔ فاطمہ روتی ہوئی کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کلثوم: ناصر خدا کے واسطہ ایسا مت کرو۔ ناصر: جب خدا میرے لیے کچھ نہیں کرتا تو میں خدا کے لیے کیوں کچھ کروں؟ کلثوم: ناصر ہوش میں آؤ۔ ناصر: چپ ہو جاؤ، بالکل چپ، ورنہ بہت ماروں گا۔ ناصر فاطمہ کو باہر لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کو مانگنے جانا ہے، سمجھ آئی؟ فاطمہ: بابا میں اسکول جانا چاہتی ہوں اور پڑھ لکھ کر آپ کے لیے زیادہ پیسے کمانا چاہتی ہوں۔ ناصر ہنستے ہوئے: تم پڑھ لکھ کے نہیں، ابھی سے تم کماؤ گی اور مانگنے جاؤ گی۔ کلثوم ناصر کا ہاتھ پکڑتی اور ناصر اس کو تھپڑ مارتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ رات کو ناصر واپس آتا ہے اور فاطمہ سو چکی ہوتی ہے اور کلثوم بیٹھ کر ناصر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ناصر آ کر چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے۔ کلثوم: کھانا لاؤں؟ ناصر: نہیں۔ کلثوم: کیوں؟ ناصر خاموش رہتا ہے اور پھر پوچھتا ہے: فاطمہ مانگا ہوا کھانا کھا کر سو گئی کیا؟ کلثوم: ہاں۔ ناصر زور سے رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے: کلثوم مجھے معاف کر دو، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ کلثوم ناصر کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے: ناصر روئیں مت، مجھے پتہ ہے آپ بہت مجبور اور پریشان ہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ ناصر: میرے جیسے آدمی کو نہ کوئی بھیک دیتا ہے اور نہ کوئی کان، اگر ہمیں زندہ رہنا ہوگا تو فاطمہ کو مانگنا ہوگا، ورنہ آج نہیں تو کل ہم لڑ کر مر جائیں گے یا بھوک سے، اور روز روز تمہیں کوئی کھانا نہیں دے گا، اس لیے تم فاطمہ کو صبح سمجھانا۔ کلثوم: پر ناصر بس بات ختم، جاؤ سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ کلثوم آج پھر روتے ہوئے ساری رات گزار دیتی ہے اور اللہ سے التجائیں کرتی ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ فاطمہ اپنے ماں اور باپ کو دیکھتی ہے اور ساری رات سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کرتی ہے۔ اگلی صبح ایک بار پھر ناصر فاطمہ سے کہتا ہے کہ تم بھیک مانگنے جاؤ گی؟ فاطمہ کہتی ہے: جی بابا میں جاؤں گی، لیکن میں اسکول بھی جاؤں گی۔ ناصر: کیا مطلب؟ فاطمہ: بابا میں اسکول جاؤں گی اور واپس آ کر مانگنے جاؤں گی۔ ناصر: ٹھیک ہے۔ کچھ دن یوں ہی چلتا رہا اور پھر ایک دن ندا فاطمہ کی اسکول ٹیچر ہے، وہ ایک دن فاطمہ کو مل جاتی ہے جب وہ بھیک مانگ رہی ہوتی ہے۔ ندا جب فاطمہ کو مانگتے دیکھتی ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن وہ فاطمہ کو کچھ نہیں کہتی۔ اگلے دن ندا فاطمہ سے بہت حقیر رویہ رکھتی ہے
جیسے اسے کچھ پتہ نہیں۔ آہستہ آہستہ فاطمہ کی کلاس کے بہت سے بچے بھی یہ بات جان جاتے ہیں کہ فاطمہ مانگتی ہے، اور وہ اس کے کئی نام ڈالتے ہیں، اور جس چیز کو فاطمہ ہاتھ لگا لیتی وہ اس کو نہ چھوتے۔ اور پھر ایک دن فاطمہ کے سپنوں کے جنون کی عزت کی آگ اسے کھا جاتی ہے، اور وہ ان سب باتوں سے تنگ آ کر روتی ہوئی گھر واپس آ جاتی ہے۔ فاطمہ اسکول جانا چھوڑ دیتی ہے اور دن رات بھیک مانگنے لگتی ہے، جس سے اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ ایک دن رات کے وقت فاطمہ سڑک پر موجود ایک برگر پوائنٹ پر کھڑی ہوتی ہے، اور اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی برگر کھائے۔ اتنے میں ایک 21 سال کا لڑکا آتا ہے اور برگر کا آرڈر دیتا ہے۔ فاطمہ اس سے بھی مانگنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھی برگر لے کر دو۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی اور پیسے نہیں ہیں، اور میں یہ برگر اپنے دوست کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن فاطمہ پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑتی اور کہتی ہے کہ لے دینا برگر۔ وہ لڑکا فاطمہ کے نرم لہجے اور اردو سے بہت متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے، تم اسکول کیوں نہیں جاتی ہو، اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ ایک سرد آہ بھرتی ہے اور کہتی ہے، میں جاتی تھی اسکول، اور پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگتی ہے جیسے کسی کی تلاش ہو جاتی۔ لڑکا کہتا ہے، تو پھر اب کیوں نہیں جاتی ہو اسکول؟ فاطمہ کہیں کھو سی جاتی ہے اور پھر کہتی ہے، میرا ایک بستہ تھا، ایک یونیفارم تھا، ایک اسکول تھا، اور میں ہر روز اسکول جاتی تھی۔ پھر وہ لڑکا جو فاطمہ کی بات بڑی توجہ سے سن رہا تھا، فاطمہ کے چپ ہونے پر پوچھنے لگا، پھر بیٹا چپ کیوں ہو گئی؟ بولو بیٹا پھر کیا ہوا؟ فاطمہ اور پھر سارے درد چھپا کر ہنسنے لگی اور کہتی ہے، مجھے برگر لے کر دو۔ لڑکا بھی درد ڈھونڈنے میں بہت ماہر تھا۔ وہ لڑکا بڑے پیار سے فاطمہ سے پوچھتا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ بیٹا، آپ نے اسکول کیوں چھوڑا؟ فاطمہ سر جھکا کر، ابا کہتے ہیں بھیک مانگو، اس لیے چھوڑ دیا۔ لڑکا، بیٹا کیا آپ اسکول جانا چاہتی ہو؟ فاطمہ پھیکا سا سر ہلا کے، جی میں اسکول جانا چاہتی ہوں، لیکن ابا نہیں مانتے۔ لڑکا، آپ کے بابا کو پیسے چاہیے؟ فاطمہ، جی ہاں۔ لڑکا، کیا میں اگر پیسے دوں تو تم اسکول جاؤ گی؟ فاطمہ، جی ہاں۔ لڑکا، کتنے پیسے چاہیے؟ فاطمہ کو وہ دن یاد آ جاتے ہیں جب اسکول کے بچوں اور ٹیچر نے اسے ذلیل کیا تھا۔ لڑکا، کہاں کھو گئی ہو؟ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، شاباش بتاؤ۔ فاطمہ، نہیں مجھے نہیں جانا اسکول۔ لڑکا، کیوں نہیں جانا؟ فاطمہ لڑکے کو ساری بات بتاتی ہے اور آخر میں یہ کہتی ہے، اسکول جاتی تھی تو سب بچے یہ پوچھتے تھے کہ بھیک کیوں مانگنے جاتی ہو، اور بھیک مانگنے جاتی ہوں تو سب پوچھتے ہیں اسکول کیوں نہیں جاتی، اور اگر بھیک مانگنے نہ جاؤں تو بابا پوچھتے ہیں بھیک مانگنے کیوں نہیں جاتی۔ اب آپ ہی بتائیں صاحب، ان پیسوں سے میں اسکول بھی جاؤں تو کیا میں ان بچوں اور میڈم سے آنکھ ملا پاؤں گی؟ اور کبھی اگر آنکھ ملا بھی لی تو کیا خود میں آنکھ ملا سکوں گی؟ لڑکا فاطمہ کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے۔ فاطمہ درد کی شدید کیفیت سے اپنی سسکیاں مزید روکتے ہوئے، نہیں صاحب، نہیں ملا سکوں گی۔ فاطمہ، صاحب غریبوں کے ہاتھ بھیک مانگتے ہی اچھے لگتے ہیں، قلم پکڑتے نہیں۔ اور پھر فاطمہ روتی ہوئی بھاگ جاتی ہے اور اس کے الفاظ دور تک بازگشت کرتے سنائی دیتے ہیں، نہیں جانا مجھے اسکول، نہیں جانا، نہیں جانا، کبھی نہیں جانا مجھے اسکول۔ اور ایک امیر شہر جہاں نہ جانے کتنے نامور اور امیر عظیم لوگ رہتے ہیں، وہاں ایک 8 یا 10 سال کی بچی خود سے آنکھ ملانے سے محروم ہو گئی تھی۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔